بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال في موضع آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما خلق اللہ روحی. صدق اللہ العظیم. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. صدر محترم اور حاضرین مجلس اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، کوئی شخص دنیا میں ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسل کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسل کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد ہی نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو. کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئی، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، بلاغتوں فصاحتیں ساری کی ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا، میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا. لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، اور وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے. میرے دوستو، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں نبی کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں. فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے. قرآن کھولو تو صحیح. تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر. تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی. قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے بددعا کہا. جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے باللیل کہا. جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا. جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے کہا یاسین. جب میرے نبی کی اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. اور جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کر دیا کہ اللہ فرماتے ہیں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا.
اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا، اگر مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تکبیر میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے پر اور درخت کے جس پتے پتے پہ اور قلم کے جس نوک پہ جہاں جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں، کیونکہ خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے بعد مصطفائی کا تصور بھی غلط ہے۔ یہی تو مانے گئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب